ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. گزشتہ درس میں ہم نے چند آیات کی روشنی میں یہ بتا دیا تھا آپ طلباء کرام کو و طالبات کو اور سامعین اعظام کہ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے. آپ کے فرامین وہی کا حصہ ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آپ اپنی مرضی سے دین کی باتیں نہیں کرتا جب تک اللہ کی وحی نہ ہو، اور اگر کبھی آپ نے کوئی ایسا کام کر لیا فوراً وحی کے ذریعے آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے. آپ سے غلطی سرزد بقا رہنا ممکن نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت ہے یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اللہ کے نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ نیکی کی طرف وہ حکم دیتا ہے اور تمہیں برائی سے منع کرتا ہے. اب قرآن میں سارے برائیوں کا تذکرہ تو نہیں ہے، اور قرآن میں سارے نیکیوں کا تفصیلی تذکرہ نہیں، یہ تو احادیث مطہرہ ہے. پھر فرمایا یحل لہم الطیبات، تمہارے لیے پاک صاف چیزیں حلال کر دیتا ہے. ویحرم علیکم الخبائث، اور گندے چیزیں تم پر حرام کر دیتا ہے. حلال حرام کی جو تفصیلی دروس ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ سب قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. جتنی چیزیں حلال ہے، جتنی چیزیں حرام ہیں، حرام کی تفصیلات قرآن میں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی کی یہ ذمہ داری ہے کہ پاک چیزوں کو بتلانا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، گندے چیزوں کو حرام کر دیتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں نے اپنے اوپر مصیبتیں بوجھ اٹھا کے رکھے تھے، ان سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ ہٹا دیا ہے. اور یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 56 ہے. حدیث مبارکہ ہے ان الدین یسر لن یشاد الدین احد الا غلبہ. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دین آسان ہے، کوئی دین میں سختی کرنا چاہے تو مغلوب ہو جاتا ہے. تو یہ احادیث مطہرہ کے بغیر ہمیں سنت مطہرہ کا سمجھنا ممکن نہیں. امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند کے اندر صحیح سند کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے کہ کان ینزل علیہ بالقرآن کما کان ینزل علیہ بالسنہ کما کان ینزل علیہ بالقرآن. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآنی آیات جیسے اترتے تھے، اسی طرح جبریل علیہ السلام سنت لے کے حاضر ہو جاتے تھے. بعض اوقات سائل سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے ہیں اور جواب دیر ہوتے، پھر جبریل اتنے میں نازل ہوتے ہیں اور جبریل بتانے کے بعد این السائل، کہاں ہے یہ جس نے سوال کیا تھا، وہ پھر اس کو بلایا جاتا، ان کو بتا دیا جاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے بارے میں بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، جو کچھ تم لوگوں نے مجھ سے سنا ہے وہ آگے پہنچا دو. تو قرآن کی نشر و اشاعت، سنت کی نشر و اشاعت دونوں لازم ملزوم ہیں. اور ایک روایت ہے جو مسند احمد، ترمذی، ابن حبان کی روایت ہے نضر اللہ امرأ سمع منا مقالہ، جس اللہ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے جس نے ہم سے سنا. سمع منا شیئن، جو کچھ بھی سنا، فبلغہ کما سمع، پھر آگے پہنچا دیا جیسے اس نے سنا ہے. کیوں پہنچا دیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرب مبلغ او عام سامع، بہت سارے جن کو سنایا جاتا ہے، یعنی شاگرد استاد سے بھی زیادہ سمجھدار فہیم ہوتا ہے. جہاں احادیث مطہرہ نشر و اشاعت کرنے کے لیے اتنی دعا اور دعائی کلمات پیش کی، اللہ اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب کر دے جو ہماری باتوں کو آگے نشر کرتا ہے. اگر اس کے برعکس جو میرے باتوں کے علاوہ میرے اوپر جھوٹ باندھ لیں تو اس کے بارے میں اتنی وعید ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ
مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ پر مجھ پر کوئی حدیث الزام لگا کے اور تہمت لگا کے گھڑ کر لوگوں کو سنا دے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ ہے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، چاہیے کہ اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ یہ حدیث متعدد محدثین نے متواتر سند کو جمع کیا ہے، اور ان متأخرین علماء میں سے امام سیوطی نے پوری ایک رسالہ کتاب کی صورت میں دی۔ یہ کئی سو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہزاروں راوی اس کے موجود ہیں، ایک ایک سند کو الگ الگ بیان کر کے انہوں نے پوری کتاب کی شکل میں پیش کر دیا۔ یہ متواتر احادیث میں ہے، اسی لیے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تھوڑی سی بھی آگے پیچھے نہیں کرتے تھے۔ اگر الفاظ میں شک ہو جائے، قال کذا او کذا، شاید اس طرح کہا تھا یا یوں کہا تھا۔ اس کے علاوہ معجزاتی احادیث میں سے ایک وہ حدیث ہے جو سنن ابو داؤد کے اندر، اس کے علاوہ بہت سارے کتب احادیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مختلف اسانید کے ساتھ حدیث ہے سیدنا مقدام ابن معد کرب سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار لوگو ہوشیار رہو کہ اللہ نے مجھے کتاب جیسی اور کتاب بھی دی ہے۔ اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب اور اس جیسے اور بھی کتاب دی ہے۔ الا یوشک رجل علی اریکتہ، مجھے خطرہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ اپنے چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے علیکم بہذا الکتاب، یہ صرف اس کتاب کو لے لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، کہ جو قرآن میں ملتا ہے صرف اس کو لے لو، اور جو قرآن میں نہیں ہے وہ مت لے لو۔ امام شافعی کے دور میں صرف یہ تذکرہ ہوا، ایک آدمی کہنے لگے ہمیں صرف قرآن بتا دو، اور امام شافعی نے اس پر رد کیا اور الام کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ تو حدیث کی انکار صحابہ تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں نہیں ملتا ہے، اور یہ 19ویں صدی ہجری میں عبداللہ چکرالوی اور پرویز صاحب یہ لاہوری، اس نے یہ شوشہ چھوڑا، حدیث قابل قبول نہیں ہے، اور یہ حدیث یعنی 1400 سال پہ جو اللہ کے نبی نے بتایا بعینی وہی ثابت ہوا۔ اللہ کے نبی نے جو بتایا کہ وہ پرویز صاحب جو ہے منجی پہ بیٹھتے تھے اونچے چارپائے پر، اور لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، صرف قرآن ہاتھ میں لے کے کہتے تھے دیکھو لوگوں صرف یہ قرآن پر چلو اور اس کے علاوہ کسی چیز کو نہیں ماننا۔ یہی چیز اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو خلاصہ آپ کے سامنے بتایا، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، سنن دارمی، مسند احمد میں، سب میں یہ موجود ہے۔ اس کا کچھ حصہ جو گدھے کی گوشت کے حرام کا تذکرہ اس میں ایک، وہ تو یہ امام احمد بن حنبل نے 50 جگہوں پر ذکر کیا، 20 سے زیادہ بخاری جگہ میں ہے، اسی طرح 20-25 جگہوں مسلم میں ہے، اور ابو داؤد میں 10 جگہ پر موجود ہیں۔ اس طرح یہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا الا خبردار، وہ بولے گا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، مجھے کتاب دیا گیا اس جیسے اور بھی کتاب دی ہے، قرآن کے برابر اور بھی کتاب دی گئی ہے۔ الا یوشکو، مجھے ڈر ہے، رجل، ایک ایسا آدمی آئے گا، شبعانہ، پیٹ بھرے ہوئے، علی اریکتی، اپنے چارپائی پہ بیٹھ کے، وہ کہے گا علیکم بہذا القرآن، یہ قرآن کو پکڑ لو، فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، جو اس قرآن میں ملے تم اس کو حلال کر دو، وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، جو قرآن میں حرام ملے حرام کر دو۔ یہ کہے گا، لہذا سنو، الا لا یحل لکم، خبردار تمہارے لیے حلال نہیں ہے، لحم الحمار الاہلی، یہ گھریلو گدھا حلال نہیں ہے، کیونکہ گدھے کے اندر
درندوں کی صفت نہیں ہے. اور گدھے کو اللہ نے قرآن میں حرام نہیں کہا ہے. تو اس حدیث مطہرہ میں 7 ہجری کو حرام قرار دیا ہے. مجھے ڈر ہے کسی زمانے میں آ کے لوگ بولیں کہ جناب قرآن میں ذکر نہیں لہذا گدھے کھا لو. اور فرما ولا کل ذی ناب من السبع، اور ہر جو ہے درندے پنجوں والوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس سے متنبہ کر دیا، خبردار کیا ایسے زمانے کے لوگ آئیں گے جو صرف قرآن کی دعوت دیں گے، جو پاکستان ہندوستان سے یہ اہل قرآن کی صورت میں وجود میں ہے. اب ان کے متعدد فرق اور ان کے آپس میں اختلاف انتشار پیدا ہوا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث مطہرہ کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.